مشکل کی گھڑی میں آدمی نہ بیٹا کو دیکھتا، نہ باپ کو دیکھتا، نہ دوست کو دیکھتا، نہ رشتہ دار کو دیکھتا، اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، اپنی جان کی فکر ہو جاتی ہے، مگر وہ محبت کرنے والا ایسا بے مثال صحابی ہے کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی جان کو نبی کی محبت میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ چلے گئے غار سور میں پہنچ گئے، غار سور میں پہنچ گئے تو واقعہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام جب غار میں چلے گئے تو پیچھے میں جو وہ سراغ رساں ہوتا تھا، کیسا ذہین ہوتا تھا عرب کا سراغ رساں کہ پتھر پر گزرنے والے قدم کے نشان کو محسوس کر لیتا تھا۔ ذرا دھیان دیجیے گا، قدم کا نشان بالو والی زمین پر، نرم زمین پر پڑتا ہے یا پتھر پہ پڑتا ہے؟ نرم زمین پہ قدم کے نشان پڑتے ہیں نا، لیکن یہ پکی زمین ہے، اس پر قدم کے نشان پڑیں گے؟ خاص کر کے خالص پتھر پہ قدم کے نشان تو نہیں پڑیں گے نا۔ آج سائنس نے یہ ترقی کیا ہے کہ آپ اگر اس پر ہاتھ رکھ دیجئے تو آپ کے ہاتھ کا نشان یہ سائنس معلوم کر لیتی ہے کہ کس کے ہاتھ کا نشان لگا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد سائنس نے اتنی ترقی کیا ہے، مگر عرب کی ذہانت دیکھو، پتھر پہ پڑنے والے قدم کے نشان کا اندازہ اپنی آنکھ سے وہ لگا لیا کرتے ہیں، اتنے ذہین ہوتے تھے۔ قدم کے نشان سے وہ چلے گئے اور غار سور تک پہنچ گئے۔ غار سور کے دہانے پر یہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دشمن ہمارے سر پہ کھڑا ہو چکا ہے، یہ خالی اپنے پاؤں کی طرف جھک کے دیکھ لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، خالی جھک کے دیکھ لیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا آپ محبت سے آپ بھی بول دیجئے اگر اللہ تحزن پہ آپ کی توجہ چاہوں گا علماء کرام کی، ایک ہے خوف اور ایک ہے حزن۔ اپنے لیے جو فکر ہو، اپنے لیے جو دل کے اندر فکر ہو، خوف ہو، اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے جو دل کے اندر فکر ہو اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں کہیں، آپ تو نکل گئے خطرہ سے اور آپ کا عزیز پیچھے رہ گیا، آپ کا بیٹا یا آپ کا چھوٹا بھائی یا آپ کا کوئی نور نظر یا آپ کا کوئی لخت جگر، آپ کا کوئی دل بند، کوئی آپ کا محبوب پیچھے رہ گیا۔ اب آگے جانے کے بعد آپ تو نکل گئے خطرے سے، اب خطرہ آپ کو اپنے عزیز کے لیے ہے، تو اپنے عزیز کے لیے جو خطرہ اپنے دل میں آپ محسوس کر رہے ہیں اس کو عربی میں حزن کہا جاتا ہے، اور خود اپنے لیے جو خطرہ محسوس کر رہے ہیں اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، لا تحزن، لا تخف نہیں کہا، لا تخف نہیں کہا۔ لا تخف کہنے میں تو اپنے لیے خوف کرنا ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر اپنے لیے نہیں خوف کر رہے تھے، خطرہ محسوس کر رہے تھے، اپنے یار کے لیے خوف محسوس کر رہے تھے۔ اس لیے کہا، لا تحزن، اے ابوبکر میرا غم مت کیجئے، میری فکر مت کیجئے، اپنے لیے میری فکر مت کیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب صدیق اکبر کے جذبہ محبت سے اللہ کے حبیب نے ان کو اتنا نوازا کہ معیت میں ان کو بھی سمیٹ لیا۔ سبحان اللہ، معنا، معی نہیں فرمایا، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے یہ نہیں فرمایا، ہمارے ساتھ ہے، ان کو بھی لے لیا معیت کے اندر۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کی معیت کا درجہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان قاضی نیپال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے جان ساری دکھلائی، صدیق اکبر نے اپنے آقا کے لیے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا۔ نبی نے فرمایا، لا تحزن، میرا غم مت کیجئے، ان اللہ معنا۔ اب اس جذبہ محبت کی بنیاد پر میرے سرکار نے صدیق اکبر کو بھی معیت میں شامل کر لیا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صدیق خالی میرے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ بھی ہے پروردگار عالم۔ امام عشق و محبت نے بڑی پیاری بات کہی اسی کی ترجمانی میں،
نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی سرور ہر ولی و علی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ اور دلاؤں، کسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے لا تحزن ان اللہ معنا کہنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اگر ادھر سے کفار آئیں گے، ادھر سے اعداء آئیں گے، ہم ادھر نکل جائیں گے۔ جیسے آپ نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا ہم ادھر نکل جائیں گے، تو دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی شان محبوبیت کہ آپ نے فرمایا نہیں کہ پہاڑ پھٹ جائے راستہ بن جائے، فرمایا کہ ادھر سے نکل جائیں تو پہاڑ پھٹ گیا، پہاڑ پھٹ گیا، ادھر دریا نظر آ گیا، اللہ اکبر، اور حبشہ کی کشتیاں تیرتی بھی نظر آ گئی۔ فرما دیا خالی کہ ہم ادھر سے نکل جائیں گے، ابھی ارادہ کیا نہیں ہے، زبان سے نکلا، مرضی یہ مولا اس کے مطابق ہو گئی کہ پہاڑ پھٹ بھی گیا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری کا عالم ہے۔ اور جب غار میں جانے سے پہلے حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ آپ باہر رہیں، میں پہلے اندر جاتا ہوں۔ اندر گئے اور جتنے سوراخ تھے تمام کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کرنے لگے۔ روایت مشہور ہے، آپ کو پتا ہے، جلدی سے نکال دوں۔ 1 بج گیا، ایڑ لگا دی، اس کے بعد حضور کو بلایا۔ قرآن پاک میں آیا ہے سان یسنین اذ ہما فی الغار، دو کا دوسرا، یہ دو کا دوسرا کون؟ تو دو کا دوسرا تمام تفسیروں میں یہی آیا ہے کہ دوسرا سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، میرے آقا کی ذات ہے۔ اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہر جگہ اولیت مصطفیٰ کو ہے تو یہ دوسرا کیسے ہوگا؟ ہر جگہ تو اولیت میرے مصطفیٰ کو ہے، مقام کے اعتبار سے، درجہ کے اعتبار سے، رتبہ کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ تو اول ہیں۔ وہاں ثانی الاثنین، دو کا دوسرا کیسے ہو گئے؟ تو اس کا ایک ہی جواب بنتا ہے کہ غار میں داخلے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام دوسرے تھے، پہلے صدیق اکبر، پہلے وہی داخل، اور جب خدمت کے لیے کوئی آگے چلا جائے تو اس سے درجہ ان کا اونچا نہیں ہو جاتا، بلکہ درجہ ان کا خادم ہی کا رہتا، خدمت گزار ہی کا رہتا۔ جیسے اگر کوئی سوار پر سوار ہو اور آگے نکیل پکڑ کے کوئی آگے غلام چلے تو غلام کا مرتبہ تو آگے نہیں پڑ جائے گا نا، مرتبہ تو سوار ہی کا اونچا رہے گا، اور وہ جو آگے غلام جا رہا ہے نکیل پکڑ کے، وہ تو بحیثیت غلام جا رہا ہے۔ صدیق اکبر بھی اول تو گئے تھے، پہلے تو گئے تھے، مگر غلامانہ انداز میں، خادم کے انداز میں، خدمت گزارانہ انداز میں، اور حضور علیہ السلام آقا کی شان سے اس کے اندر بعد میں تشریف لائے۔ ثانی الاثنین، دو کا دوسرا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، حضور علیہ السلام بعد میں۔ یہ جذبہ وارفتگی، یہ جذبہ خود سپردگی، یہ جذبہ جانثاری اگر کسی کے اندر ملے گا تو وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ آج تو بہت ہی مشکل سے، دشواری سے ایسے لوگ ملیں گے، اور ملیں گے تو دنیا ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوگی، چونکہ آج لوگ محبوبیت کو تلاش رہے ہیں، ولایت کو تلاش رہے ہیں، زرق برق لباسوں میں، اونچے اماموں میں، اونچے محلوں میں، شیش محل میں، تام جھام میں، بھیڑ بھاڑ میں، کن کے یہاں زیادہ بھیڑ لگتی ہے ان کی تلاش، ان کے یہاں ولایت تلاش کر رہے ہیں لوگ۔ ولایت تو کہاں رہ رہی ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو پاتا ہے۔
تو اس طرح کا جذبہ محبت وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں تھا۔ سرکار کی ادا پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں ڈھال لینے کا جذبہ، ان کی اداؤں پہ اپنے آپ کو نچھاور کر دینے کا جذبہ، یہ صحابہ کرام کی زندگی میں تھا۔ اور آج جو ہم عقیقہ کر رہے ہیں یہ بھی سرکار کی ادا کی نقل ہے۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں تو اس بات کا لحاظ رکھیں، اس بات کی تلاش و جستجو کریں کہ نبی رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں، اس باب میں، اس سلسلے میں ہمیں کون سی رہنمائی عطا فرمائی ہے اور اپنی کون سی سنت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اب چلیے گفتگو اب تقریباً تمام ہی ہو